नमाज तहज्जुद बैठकर पढ़ना कैसा है? क्या ये जायज है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक जरूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे मोहतरम नाजरीन, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैं एक रात अपनी खाला हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास सोया, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरम थी, और उस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद थे। मैंने इरादा किया कि आज रात मैं देखूंगा कि मेरे आका रात में किस तरह इबादत करते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैं बेदार रहा और रात के किसी पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठे। आपने आस्तगी से बैठकर नींद की चादर हटाई और जमीन पर पांव रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशकीजे से पानी निकाला और वजू फरमाया, और ऐसा वजू फरमाया कि निहायत आस्तगी और सुकून के साथ किया। ना कोई शोर, ना जल्दबाजी, ना कोई नींद का गलबा। हर उजू को खूब धोया। फिर आपने अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और ऐसी दुआ की जो दिल को दहलान देने वाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा कंजुल ईमान, ऐ अल्लाह, जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील के रब, ऐ आसमानों और जमीनों को पैदा करने वाले, ऐ हर छुपी और जहरी चीज को जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान इन बातों में फैसला फरमाता है जिनमें वो इख्तिलाफात करती हैं। मुझे हक की तरफ हिदायत दे, तो जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए खड़े होने का इरादा फरमाया, तो हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैं जल्दी से उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानिब खड़ा हो गया। तो आपने अपने मुबारक हाथ से मेरे सर को थामा और मुझे दाएं तरफ खड़ा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की और कुरान की तिलावत की। ऐसी खशियत से फरमाई कि आंसू मुबारक रुखसार पर बहने लगे, हत्ता कि जमीन भी तर हो गई, और सीना मुबारक से ऐसी आवाज आती थी जैसे हांडी में खोलने की आवाज आती है। आपने सूरह बाकरा की तिलावत शुरू की, फिर सूरह आले इमरान, फिर सूरह निसा, और हर आयत पर रुक कर गौर फरमाया। जहां रहमत की आयत आती वहां दुआ करते, जहां अजाब का जिक्र आता वहां पनाह मांगते। और ये सारा कयाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के सन्नाटे में ऐसी कैफियत के साथ फरमाया कि गोया आप अपने रब को देख रही हूँ और रब आपको देख रहा हो। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैं सारी नमाज में ये सोचता रहा कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिन्हें अल्लाह ने सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा, और जो रात की इस घड़ी में अपने रब के सामने यूं गिरा जारिया कर रहे हैं, गोया इनके सर पर कयामत कायम है। फिर जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयाम मुकम्मल किया तो रुकू में गए, और रुकू में भी इतनी इत्मीनान से किया कि लगता था जैसे रुकू में ही खड़े हैं। फिर आप जब ने सजदा किया तो इतना लंबा सजदा किया कि मैंने समझा शायद आपका विसाल हो गया है, क्योंकि सजदे में आपकी सिसकियां गूंज रही थीं और जमीन पर आंसू का कतरा कतरा पड़ रहा था। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से रात की तारीकी में देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की जगह पानी की तरह आंसू बहे हुए थे, और आप अपने रब के सामने ऐसी आजी से गिड़गिड़ा रहे थे कि गोया कोई मुजरिम बादशाह के सामने रहम की भीख मांग रहा हो। और जब आप नमाज से फारिग हुए तो बैठकर अल्लाह का जिक्र करते रहे और सूरज निकलने के करीब आराम फरमाया। ये वाक़या ऐसा है जो सिर्फ किताबों में दर्ज झेल एक रिवायत नहीं, बल्कि ये वो कैफियत है जो एक आशिक सादिक ने अपनी आंखों से देखी और फिर उसको इस तरह बयान किया कि कयामत तक आने वाले अशाक के लिए मशले राह बन गया। और जब कोई शख्स आज बैठकर तहज्जुद पढ़े, कमजोरी, बीमारी या मजबूरी के बहस, तो उसे इस वाक़े को याद करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने तमाम गुनाहों से मुआफ कर दिया था, वो रात की तारीकी में अपने रब के हुजूर ऐसे रोते थे जैसे कोई गुनाहगार रो रहा हो। और अगर हम बीमारी या कमजोरी के बहस खड़े होकर ना पढ़ सकें, तो क्या हम बैठकर रोते हुए दुआ नहीं मांग सकते? क्या हम अपने रब के सामने आसी के साथ नहीं बैठ सकते? जरूर बैठ सकते हैं, क्योंकि असल मकसद इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और कुर्ब है। और ये कुर्ब ये कयाम में भी है, कऊद में भी है, सजदे में भी है, आंख के आंसू में भी है, दिल की धड़कन में भी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से हमें ये सिखाया कि रब को पुकारने के लिए जिस्म की ताकत नहीं बल्कि दिल की हाजिरी दरकार है। इसलिए जो दिल के हाजिर हो जाए, वो चाहे खड़ा हो या बैठा हो, मकबूल है, और वही अहले मोहब्बत का रास्ता है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला के कुर्ब का एक ऐसा दरवाजा है जो रात की तारीकी में बंदों पर खुलता है। जो सारी दुनिया ख्वाब गफलत में सुई होती है, उस वक्त एक मोमिन बंदा अपने बिस्तर को छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा होता है
اور اس سے مانگتا ہے، راز و نیاز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیکھتا ہے کہ کون ہے جو میرے لیے جاگا ہے، کون ہے جو مجھے سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخش دوں۔ تہجد کی نماز صرف ایک عبادت نہیں پیارے دوستو، بلکہ ایک بندہ مومن کی روح کی غذا ہے، اس کے دل کا سکون ہے اور اس کی راتوں کی زینت ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کی حالت میں یا بوڑھاپے میں ہو، کمزوری یا کم وقت کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، یا رات کو آنکھ تو کھل جائے مگر جسم ساتھ نہ دے، تو کیا ایسا بندہ تہجد کی نماز چھوڑ دے یا نہیں؟ بلکہ دین اسلام اس قدر آسان اور مہربان دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تنگی نہیں رکھی، بلکہ ہر عبادت کو بندے کی استطاعت کے مطابق رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص تہجد کی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، اور یہ عمل شرعیت میں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ کبھی کبھی تہجد کی نماز بیٹھ کر بھی عطا فرماتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور جب تھکن زیادہ ہو جاتی یا بیماری کی حالت ہوتی تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم کی روایت میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بعض اوقات بیٹھ کر پڑھی۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل بندہ جس پر کسی عمل کا بوجھ نہ تھا وہ بھی کبھی بیٹھ کر تہجد پڑھتے تھے، تو ایک کمزور بندہ یا عورت یا بیمار یا شخص کوئی بھی ہو تو بدرجہ اولا بیٹھ کر تہجد ادا کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے یہ سہولت ہے تاکہ وہ عبادت سے محروم نہ ہو اور اللہ کے قرب سے دور نہ ہو جائے۔ بعض صحابہ کرام بھی بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی بلکہ ان کے عمل کو سراہا۔ اس بات کی دلیل میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک بات قائم کیا جس کا عنوان ہے تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان، اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد بیٹھ کر پڑھتے تو پہلے کچھ حصہ کھڑے ہو کر تلاوت فرماتے، پھر بیٹھ جاتے، اور جب رکوع کرنا ہوتا تو کھڑے ہو کر ہی رکوع میں جاتے۔ علماء کرام نے اس سے استدلال کیا کہ تہجد کی نماز بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ اگر صحت و طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھی جائے، کیونکہ قیام کے ساتھ نماز کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قیام کرو، یہ نفل ہے، اور تمہارے رب کو امید ہے کہ وہ تمہیں مقام محمود پر فیض کرے گا۔ یہ قیام اللیل کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی قیام نہ کر سکے تو وہ بیٹھ کر بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص اور عذر کو جانتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص نفل نماز بیٹھ کر پڑھے اس کا ثواب آدھا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر نفل پڑھنے کی نیت کی ہو اور کسی مجبوری کے باعث وہ بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے ارادے کو دیکھ کر بھی اجر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کی بندوں پر ہر وقت سایہ فگن ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز حاضر کھڑے ہو کر ہی ادا کی جا سکتی ہے، حالانکہ یہ خیال درست نہیں۔ دین اسلام میں عبادات کا معیار نیت اور استطاعت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اصول بیان کر دیا کہ جب تمہیں کسی عبادت میں دشواری ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق ادا کرو۔ اسی اصول کو نبی پاک نے اپنی سنت میں بھی واضح فرمایا ہے۔ جب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو آپ نے فرمایا بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نہ پڑھ سکو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ نماز خواہ نفل ہو یا فرض، اس کا اصل مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور اگر وہ تعلق اخلاص کے ساتھ قائم ہو چاہے کھڑے ہو کر ہو یا بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ سے قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اور جو شخص کسی مجبوری کی بنا پر بیٹھ کر تہجد پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں قیام کرنے والے کے برابر ثواب سے محروم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل بیدار ہے، اس کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ اس کا جسم کمزور ہو سکتا ہے لیکن اس کی نیت مضبوط ہے، اور نیت کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ بندے کا بیٹھ کر اللہ کی طرف جھکنا بعض اوقات کھڑے ہو کر غافل رہنے والے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اصل مقصد اور اصل قرب بندگی میں ہے، جسمانی مشقت میں نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص رات کو جا کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے وہ دنیا میں اجنبی ہوتا ہے اور آخرت میں مقربین میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔
بلکہ اولیاء اللہ رعایت کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر روتے تھے اور اللہ سے مناجات کرتے تھے، اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ دلوں کو بدل دیتے تھے۔ اسی لیے اگر آپ رات کو تہجد کے لیے انہیں اٹھائیں یا اٹھیں اور کھڑے نہ ہو سکیں تو دل میں مایوسی نہ لائیں، بلکہ بیٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے اور اس پر اجر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر بندہ اسے دل میں یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اور اگر بندہ تھوڑا چل کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو جو بندہ نیند کو چھوڑ کر بستر کو خیر بات کہہ کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا؟ بے شک قبول فرمائے گا اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ رات کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب رب تعالیٰ اپنی رحمت کو عام کرتا ہے اور اپنے مانگنے والوں کو نوازتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی بندہ صرف بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے تو بھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی مناجات سن لی جاتی ہیں اور اس کے آنسو عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ اسی لیے تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ بیس اجر بھی ہے، اور اگر مجبوری ہو تو رحمت الہی اس پر اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ کمزور ہونے کے باوجود اللہ سے جڑا ہوتا ہے، وہ اپنے دل سے جھکا ہوا ہے، اور یہی جھکاؤ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے ثواب میں کمی آتی ہے، بلکہ یہ نیت اور اخلاص کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی محبت عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنی عبادت کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔